سگنیفیکنس کیا ہے ڈسٹریکٹر انالیسس کا. یہ جو ہم نے اپلائی کر کے ڈسکریمنیشن لیول کو دیکھ رہے تھے اور دوسرا ہم نے شیٹ پہ رکھ کے دیکھا, اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے. اس کو والی فگر کو ذرا ایک نظر پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کا سٹیم ہے, مین سینٹنس ہے یا مین کوشچن ہے, جو بھی اس کو سٹیم کہتے ہیں. اور یہ جو آپ کا یہ والی آپشن ہے یہ آپ کا رائٹ آنسر ہے. باقی یہ والا بھی آپ کا ڈسٹریکٹر تھا, یہ بھی آپ کا ڈسٹریکٹر تھا, یہ بھی آپ کا ڈسٹریکٹر تھا. تو یہ جو ہم نے ان تینوں کی کوالٹی دیکھی اور ان تینوں کو دیکھا کس نے کتنا کیسا کام یہ کر رہے ہیں, یہ کیوں دیکھا؟ اس لیے دیکھا کہ ڈسٹریکٹر انالیسس ایک بہت یوزفل ٹول ہوتا ہے کس چیز کا, ایویلیویشن کا, اور ایویلیویشن کس چیز کی, افیکٹونیس آف ڈسٹریکٹرز. ڈسٹریکٹرز میں کتنی یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ٹیسٹ دینے والے کی اٹینشن کو, اس کے تھنکنگ پروسیس کو ڈائیورٹ کر سکے, ڈسٹریکٹ کر سکے, رائٹ آنسر سے دور لے جا سکے. اس میں کتنی کیپیبلٹی ہے ڈسٹریکٹر میں. اس کو جو ٹول دیکھتا ہے وہ ڈسٹریکٹر انالیسس اس میں بہت یوزفل ہے, کیونکہ اگر آپ کے ڈسٹریکٹرز کام کے نہیں ہیں, ان کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے ڈسٹریکٹرز جو ہیں نارملی کس والے کویسچن میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں, ملٹیپل چوائس کویسچن میں. آپ کے جو آبجیکٹیو کویسچنز ہیں وہ ان کو ایک آئی کیو ٹیسٹ کرنے کا بھی ذریعہ سمجھا جاتا ہے, کیونکہ ان کو بنایا ہی آئی کیو لیول کے سٹائل پہ بنے ہوتے ہیں نا. صرف وہ آپ کے کانٹینٹ کو, آپ کے سلیبس کو, آپ کی جو بکس ہیں اس مٹیریل کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. یہی ڈفرینس ہے نا آئی کیو لیول کے جو دوسرے والے ہوتے ہیں, آئی کیو ٹیسٹ کے جو کویسچنز ہیں وہ جنرل ہوتے ہیں, اور یہ اس والے کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں, سٹائل ایک ہی ہوتا ہے. اور آپ کے جتنے بھی آبجیکٹیو کویسچنز ہیں, یس نو ہو گیا, ٹرو فالس ہو گیا, میچنگ کالمز ہو گیا, اس میں سے ملٹیپل چوائس کویسچنز کو زیادہ ایک وہ سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ ایک تو ان کو فارمولیٹ کرنا بھی ذرا مشکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایکچولی آپ کا مائنڈ ان ساری آپشنز کو اس سٹیم کے اگینسٹ رکھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ والی یا یہ والی. یہ پچھلی فگر کو ایک نظر آپ ذرا پھر دیکھیں. اب اس میں دیکھیں آپ, یہ جتنی بھی یہ جو آپ کا سٹیم تھا اس کے اگینسٹ آپ سب کو رکھ کے دیکھ رہے تھے نا کہ یہ والی نہیں, یہ والی نہیں, یہ غلط ہے, یہ والی نہیں, یہ والی غلط ہے, یہ والی یہ بھی غلط ہے, یہ والی ٹھیک ہے کہ غلط ہے, ٹھیک ہے کہ غلط ہے. اس پروسیس میں سے گزرنے کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں جی یہ آپ کی ٹھیک ہے. تو یہ والی جو ہے پھر آپ اس کو ڈسٹریکٹرز جو انالیسس وہ ہوتا ہے جو آپ کے اس کو یہ والی کو زیادہ بہتر کر سکے, اور اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یوز لیس ہے. ڈسٹریکشن کا جو انالیسس ہم کرتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت یوزفل ٹول ہے, کیونکہ ہمیں اس کی کوالٹی کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. اور اگر یہ نہیں کر پاتے تو وہ ڈسٹریکٹر نہیں ہیں. اور گڈ کوالٹی ڈسٹریکٹرز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, سارے انالیسس سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے الٹیمیٹلی ہمیں نالج پتہ چل رہا ہوتا ہے ٹیسٹ ٹیکر کا. پچھلی ڈسکشن جو ہم نے اس سے ریلیٹڈ کی اس میں ہم نے دیکھا نا کہ یہ جو تھا ڈسٹریکٹر, اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہائی رسپانس جو گروپ ہے, ہائی سکوررز جو ہیں اس کی یہ پوزیشن ہے, لو سکوررز کی یہ پوزیشن ہے. لو سکوررز نے اس کو نہیں اٹھا پائے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا نالج بہت ویک تھا. تو ہم الٹیمیٹلی کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کے نالج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دس ایریا, دس ایریا, دس ایریا. آپ کے کویسچنس جو بنے ہوتے ہیں ملٹیپل چوائس, ظاہر ہے کہ وہ سارے کے سارے ڈفرینٹ ایریاز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا, اور اس کے اوپر آپ کے جو رسپانسز ہوتے ہیں وہ آپ کی پوزیشن کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ ریلیٹڈ ٹو ریگارڈنگ دیٹ پرٹیکولر ایریا, جو ہے آپ کی کیا پوزیشن ہے. تو اس والے کے جب آپ الٹیمیٹلی جب آپ کا ٹیچر کام کریں گے تو اس نالج کو وہ امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. تو ڈسٹریکشن کا جو انالیسس ہوتا ہے, ان کا جو لیول ہے ڈسٹریکشن
डिस्ट्रैक्टर्स का, वो इफेक्टिवली आपको कितना डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं, और वो अल्टीमेटली आपको क्या बता रहे होते हैं कि टेस्ट टेकर जो हैं उनका नॉलेज उस वाले एरिया का वेयर डू दे स्टैंड, और हमें कहाँ काम करने की ज़रूरत है, वीक एरिया जो है वो हमारा कौन कौन सा है, वीक स्टूडेंट्स जो थे उनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुआ, और उस वाले को हम एरिया पे काम करें, उसमें हम उनको ज़्यादा उसमें क्लैरिटी लेके आएँ, बिकॉज जब वो अप एंड डाउन जाते हैं तो इसका मतलब है कि देयर नॉलेज इज़ नॉट क्लियर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया जिसमें कि वो क्वेश्चन फॉल कर रहा था। तो अल्टीमेटली हम उस नॉलेज एरिया को देख रहे होते हैं और वहाँ हमने इम्प्रूवमेंट करनी होती है, और डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस जो है फाइनली उस एरिया को हाईलाइट कर रहा होता है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है टीचिंग एंड लर्निंग सिनेरियो में।